إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آج سے اس اہم کورس کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں اور اس میں یہ ہمارا گویا کہ پہلا درس ہے. اگرچہ اس سے پہلے بھی ایک درس ہوا ہے لیکن وہ اختصار اور ایک بنیادی بات تھی، لیکن اصلاً آج سے ہم اپنا درس شروع کریں گے. یہ درس کیا ہے؟ دو موضوع ہیں، ایک حدیث سے متعلق اور دوسرا فقہ سے متعلق. اور اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں موضوع، دونوں ٹاپکس، دونوں برانچز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں کی جا سکتی ہیں. آپ حدیث کو فقہ سے اور فقہ کو حدیث سے الگ نہیں کر سکتے ہو. دونوں بھی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. اگر آپ فقہ کی بات کریں جس کو آپ دین کی گہری سمجھ کہتے ہیں، اگر ایسا فقہ ہے جس کی بنیاد حدیث پر نہیں ہے، جو حدیث سے آزاد ہے، تو ایسی فقہ دین میں معتبر نہیں ہے. اور اگر آپ محض حدیث کہتے ہو لیکن حدیث کو سمجھتے نہیں ہو، تو صرف حدیث کا تلاوت کرنا اور روایت کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ حدیث میں جو بات آئی ہے ایک انسان اس بات کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے، اس کے مطابق اپنا عمل صحیح کرے. اللہ نے حدیث اس لیے نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ نے کلام جو کچھ کیا وہ کلام صرف اس لیے تھا کہ اس کو صرف کانوں سے سنا جائے؟ نہیں، صرف سماعت کے لیے وہ نہیں تھا، بلکہ وہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا کہ صحابہ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صرف سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے. تو ظاہر بات ہے کہ ماننا اور عمل کرنا سمجھنے کے پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے؟ آدمی سمجھے گا تو اس کے بعد میں اس کے مطابق عمل کرے گا. تو اس اعتبار سے فقہ اور حدیث دونوں ایک ساتھ، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث الگ ہیں، اہل الفقہ الگ ہیں، اتنے جلدی میں اس پہ نہیں آؤں گا. بیچ میں کہیں جا کے کشتی جب اپنی بیچ میں جائے گی تب جا کے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اہل الحدیث کون ہے اور اہل السنہ کون ہے، حدیث اور سنت کا جب فرق آئے گا اصطلاح کے اعتبار سے، وہاں پہ انشاءاللہ ہم لوگ تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے. تو بعض لوگ اس کو الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں. کچھ لوگ اس کو فقہ بولتے ہیں. ایکچولی جو لفظ لکھا جاتا ہے عربی میں وہ کیسا ہے؟ فقہن، جیسے آپ کہتے ہیں ذکرن. تو اس اعتبار سے اس کو آپ ذکر بولتے ہو، ذکر بہت سارے لوگ بولتے بھی ہوں گے، لیکن وہ کیا ہے اصل میں؟ ذکر.
جیسے آپ کہیں فکر ہے وہ اصل میں. تو ابھی اپنی بہت ساری ووکیبلری میں واولز آپ کو چینج کرنے پڑیں گے. اس لیے ان دروس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لغوی اعتبار سے عربی زبان میں کس چیز کو کیسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہم کو آنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کسی عالم صاحب کے پاس گئے اور آپ نے کہا فقہ میں ایسا, فقہ میں بولے فقہ کی اسپیلنگ بتاؤ پہلے کیا ہے. آپ بولے اتنے ڈیپ مت جاؤ گمراہ ہو جائے گا. وہی ہو گیا پھر آپ بھی وہی بول رہے جو وہ بولتے ہیں. تو یہ لفظ کیا ہے فقہن, اس کے معنی کیا ہے گہری سمجھ. لیکن وہ سمجھ کس چیز کی؟ بایولوجی کی, ایسٹرونومی کی, جیوگرافی کی, کس چیز کی؟ کھانے پینے کمانے کس چیز کی؟ یہ گہری سمجھ دین کی ہے. اور اس لیے جاننا پڑے گا کہ واقعی دین کیا ہے, اور دین ملا کس سے, لایا کون, دیا کس نے؟ سب سے پہلے انسانوں کو, ہم کو, انسانوں کو آخری نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس دور کے اعتبار سے, اس امت کے اعتبار سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دین مسلمانوں کو دیا, انسانوں کو دیا, جس کے حامل آج ہم ہیں. تو یہ جو دین ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے. اور سارے نبیوں کا دین ایک ہوتا ہے یا الگ؟ دین ایک ہوتا ہے سب کا, الگ ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ فوراً سوچتے ہیں کہ کیا ہے, یعنی بہت سارے لوگ ان کا جواب سوال کے تابع ہوتا ہے نا, تو بالکل ہے, نہیں ہے نا, نہیں بالکل نہیں, کیسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ یعنی جہاں لے جائیں گے وہاں آپ جیسے سوال پوچھیں گے ویسا جواب. تو ایسا نہیں, واقعی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. امت اب تک ایسی چل رہی ہے, مولوی صاحب ممبر پر جیسا بولیں گے, مانتے کہ نہیں مانتے؟ مانتے تم لوگ نہیں مانتے, بالکل نہیں مانتے, کان پکڑتے ہم لوگ. تو ایک آدمی کے پاس اپنا دین اگر نہیں ہے, اپنا فہم اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی بھی آدمی اس کو گمراہ کر سکتا ہے. اس کے پاس اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جہنمی کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہم سنتے اور غور کرتے, عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہیں بنتے. تو اللہ نے ہم کو غور و فکر کے لیے عقل دی ہے. ہاں عقل مجرد نہیں ہے, آزاد نہیں ہے, لیکن عقل کا استعمال بھی ہے. اور وہ کیا ہے؟ جو سنا ہوا دین ہے اس پہ غور کرے آدمی. لیکن کس سے سنا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے دین پر غور کرے. تو اس اعتبار سے ایک تفصیل ہے, ہم آگے انشاءاللہ اس پر اور مزید گفتگو کریں گے. ہماری ابتدا ہم کریں گے کہ سب سے پہلی چیز کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کی ہم کو کیا ضرورت ہے, کیوں؟ اس اعتبار سے ہم دلیل دیکھیں گے. کیوں ہم کو ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ, قرآن اللہ کا کافی نہیں ہے آپ کو؟ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے تو کافی ہے یا نہیں ہے؟ کیا قرآن کافی ہے؟ اب یہ بہت ڈینجر سوال ہے. ہاں بولے تو بھی مصیبت, نہ بولے تو مصیبت. اور بڑی مصیبت یہ کہ جواب ابھی دینا ہے اور پھر پوچھا جائے گا ایسا کیوں. کیا قرآن آپ کے لیے کافی ہے؟ نہیں بولنے والے ڈر رہے کلمہ پھر سے پڑھنا پڑتا ہے. یہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کو ان دروس میں ہم منکرین حدیث کو بھی تھوڑا بہت جھنجھوڑتے ہوئے چلیں گے, ٹچ کرتے ہوئے چلیں گے. سمپل کوشچن ہے. اور منکرین حدیث آپ سے پوچھتے ہیں قرآن آپ کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ قرآن میں سب ہے کہ نہیں؟ قرآن میں سب ہے کہ نہیں آپ بتاؤ. نہیں ہے؟ کچھ بول رہے ہیں, کچھ یہیں اختلاف ہو رہا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا قرآن میں سب کچھ ہے تو آپ جواب کیا دیں گے؟ کون جواب دے گا؟ نہیں. ہاں قرآن میں سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے. یہ سب سے ڈپلومیٹک آنسر ہے, یہ سیف اینڈ ساؤنڈ, آدمی بچ کے نکل جاتا ہے اس سے. قرآن میں اجمالاً سب ہے, تفصیلاً سب ہے. ایک دم آسان جواب ہے.
مشکل ہے یہ کہ ایک آدمی کہے قرآن میں سب کچھ ہے لیکن اجمالاً ہے تفصیلاً نہیں ہے. قرآن میں کیا کیا کرنا ہے سب اللہ نے بیان کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے یہ آپ کہاں سے لائے اصول اجمالاً سب ہے تفصیلاً نہیں ہے؟ بتائیے. نہیں نا، ایسا اصول غلط ہے نا. ہے ایسا کہ نہیں؟ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جو حضرات خاص طور سے خاموش ہیں اب تک ان کو نہیں معلوم چل رہا کیا ہے. ہم تو حدیث کے بارے میں سننے آئے تھے، قرآن کے بارے میں شروع کرتے ہیں کہ کیا آپ اس سے متفق ہو؟ آپ دوسرے دروس میں جو سنے ہوں گے بولے ایسا تو کبھی دیکھے نہیں ہم نے، ایسا ہم کو پوچھنا شروع کرے. تم ہم کو بتاؤ، ہم کو کیوں پوچھ رہے آپ کو جب پوچھیں گے تو آپ سوچیں گے ہم صرف سن کے سنی بنے ہوئے ہیں اور سن ہو گئے ایک دم. ہم کو ان دروس کا ایک خاص مقصد کیا ہے کہ ہم جیسے رسی پر ایک آدمی چلتا ہے یہاں وہاں بیلنس کرتے ہوئے چلتا ہے، اس کو چلنا ہے واقعی، اس کو سوچنے کی عادت پیدا ہو، اس کا جو ڈیٹا ہو، اس کی جو معلومات ہو، اس کو واقعی وہ سمجھ کر قبول کیا ہوا ہو. یہ نہیں کہ بس سنا دیکھیں گے کیا ہے سمجھا نہیں، رکھو اس کو اپنی تھیلی میں ڈالتے جاؤ، ایسا نہیں. بلکہ ہم اپنی معلومات کے بارے میں واقعی اعتماد والے بنے. ڈیٹا پہ کانفیڈنس کب ہوتا ہے آدمی کو؟ جب واقعی اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوا ہوتا ہے. وہی آدمی سمجھا سکتا ہے جو خود سمجھا ہے. جو خود سمجھا نہیں وہ سمجھا سکتا نہیں سمجھا سکتا ہے. تو آپ اگر باہر جا کر کسی کو دین سمجھانا چاہتے ہو تو پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا. اور سمجھنا پڑے گا بھولا بھالا سمجھا وہ ایسا نہیں، دایاں بایاں آگے پیچھے سب طرف سے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر کوئی آدمی کوشچن ایک ڈال دے آپ کو تو آپ بولے ہاں نا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. تو کوئی آدمی آپ کو کہیں اور پھیرنا نہیں چاہیے، آپ کو کوئی کنفیوز کرنا نہیں چاہیے. تو قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے، تفصیلاً سب کچھ نہیں ہے. آپ متفق ہیں اس سے؟ کون متفق ہے اس سے؟ کیوں؟ کیسا؟ کہاں سے دلیل ہے آپ اس کی؟ اچھا جو بولے گا وہ سوچ کے بولے میں کیا بول رہا ہوں. ادنا درجہ یہ کہ سننے والوں سے پہلے بولنے والے کو معلوم ہو میں کیا بول رہا ہوں. یس. اور غلط بولے تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی سیدھا جہنم میں جانے والے نہیں ایک دم، یا فرشتے رکے ہوئے ہیں اس کو غلط بولا اٹھا کے لے جاؤ اس کو. یہ طلب علم کی مجلس ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کو یہیں پہ کریکٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. قرآن میں نماز قائم کرا ہے لیکن اس کی تفصیل حدیث میں آئی. مثال کے طور پر کیا قرآن میں نہیں ہے جو حدیث میں اس کی تفصیل ہے؟ نماز کا جیسے مثال کے طور اب ایک ایگزامپل ہم لیں گے. وضو قرآن میں نہیں ہے تفصیل، 4 چیزیں بس ختم. ایسا کوئی بولے چلے گا؟ نہیں. وضو، تیمم اور نماز 3 آئے. ایگزامپل بڑھانا ہے یا ایگزامپل کو سمجھنا ہے؟ چلیے ایک وضو لیتے ہیں ہم لوگ. وضو میں کیا چیز ایسی ہے جو قرآن میں نہیں اور حدیث میں ہے؟ خفین میں پر مسح کرنا. خفین سے مراد کیا ہے؟ کتب نہیں. خفین یہ کہاں سے آیا وضو میں؟ چمڑے کے موزے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خفین. کیا اس پر مسح کر سکتے ہیں؟ مسح کرنے کے بعد پاؤں دھونا پڑتا ہے نا؟ نہیں. تو فائدہ کیا ہے اس کا؟ ایک آدمی اگر وضو کر کے موزے چمڑے کے پہن لے تو اب اگلا جب اس کا وضو ٹوٹ گیا، استنجا کے لیے گیا، باہر آیا تو اب موزے نکالنے کی ضرورت ہے نہیں. اب کیا کرے گا؟ پورا وضو کرے گا اور جب پاؤں دھونے کا وقت آئے گا تو پاؤں دھوئے گا نہیں، لیکن اس پر کیا کر سکتا ہے؟ وہ مسح کر سکتا ہے. یعنی اس پر ہاتھ، پانی گیلے ہاتھ اس پر پھیر دے، پاؤں دھونے کی ضرورت ہے نہیں. یہ آسانی ہے اسلام میں. قرآن میں یہ ہے نہیں ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے لیکن حدیث میں یہ اور متواتر ہے. یہ متواتر ہے. یہ اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی قرآن پہ آپ غیر متواتر سے زیادتی نہیں کر سکتے. بہت اصول ہے بعض لوگوں کے، یہ احاد میں سے نہیں ہے. ہم آگے آئیں گے اس پر تو تب سمجھے گا آپ کو. یہ تو یہ ایک ایسی روایت ہے، بہت صحابہ نے اس کو روایت کیا، 70 سے زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا.
اتنی پاورفل روایت ہے کہ موزے پر خفین پر مسح کیا جا سکتا ہے، خفین اس کو کہتے ہیں. تو یہ قرآن میں نہیں ہے. جیسے نماز میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ لوگ جو قرآن میں نہیں ہے لیکن اس کی تفصیل، یا وضو میں آپ چلیے. اور کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کانوں کا مسح کرنا قرآن میں ہے نہیں ہے، لیکن حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ چہرہ دھونے کا جو حکم ہے اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور اس کو صاف کرنا بھی ہے، کیونکہ یہ اجمال ہے چہرہ. اس کی تفصیل کیا ہے؟ ڈیٹیلڈ کیسا کرنا ہے، اس کو کتنے بار دھویا جائے، کہاں سے کہاں تک دھویا جائے، اور ناک میں پانی دینا، کلی کرنا، یہ سب اس میں آتا ہے. یا سر کا مسح ہے تو اس میں کیا آتا ہے؟ کانوں کا مسح بھی آتا ہے، کیونکہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کا مسح کرتے تھے آپ کیا کرتے تھے؟ کانوں کا بھی مسح کرتے تھے. تو قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے لیکن تفصیلاً اس کی مثالیں آپ نے دی، دلیل آپ نے نہیں دی. سمجھ رہا ہے مثال اور دلیل میں فرق؟ سمجھ میں آپ کو یہ مثال ہاں ایسا ہے لیکن اس اصول کی دلیل کیا ہے؟ کیا صحابہ ایسا مانتے تھے؟ چلیے آپ کو تھوڑا ہنٹ بھی دیا ہوں میں. ایسے وقت میں بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ پنکھا دیکھا جائے بہت سارے لوگوں کے لیے. ادھر کچھ تو ملتا ہے کیا؟ ایک عورت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. اس نے کہا میں نے سٹارٹ ٹو اینڈ، کور ٹو کور جس کو کہتے ہیں، شروع سے اخیر تک دفتین کے بیچ میں سب پڑھ لیا قرآن. مجھ کو کہیں نہیں ملا کہ گدوانے والی پر اور فلاں پر اور فلاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا، آپ لعنت کرتے ہو. مجھ کو یہ کہیں نہیں ملا قرآن میں کہ یہ حرام ہے، منع ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا جملہ یاد رکھیے. ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو پڑھتی تو پاتی، لو قرأتی ہی وجدتی ہی، تو پڑھتی اگر تو تجھ کو مل جاتا. اور پڑھا میں نے اس کو، اور نہیں پڑھتی تو ملتا. ایک روایت میں ہے کہ اس میں ہے لیکن تجھ کو معلوم نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ بعض اوقات ایک چیز قرآن میں ہوتی ہے لیکن آدمی سمجھتا ہے نہیں ہے. آپ دیکھیے اس عورت نے کہا مطلب کدھر ہے بتاؤ، میں نے پڑھا نہیں ملا مجھ کو. انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یہ آیت پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. قرآن میں ہے جو کچھ رسول تم کو دیں لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. نبی نے منع کیا اس سے. تو قرآن میں اجمالاً ہے، تفصیلاً نہیں. ڈیٹیل نبی سے لو، اللہ نے بتا دیا ہم کو. یہ کس کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ صحابہ کی. سمجھ میں آئی کہ قرآن کے سب سے پہلے لینے والے صحابہ وہ یہ مانتے تھے، جو ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے نبی سے براہ راست دین لیا، وہ یہ مانتے تھے کہ قرآن میں کیا کیا ہے، اللہ کے نزدیک کیا کیا منع ہے، اس کی پوری ڈیٹیل لی کس سے جائے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ قرآن میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین میں بھی نہیں ہے. وہ قرآن میں اجمالاً ہوگا لیکن اس کی تفصیل کس سے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت تھی جو ابن مسعود کی روایت ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن میں جو کچھ بھی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے. کہا انہوں نے کہا قرآن میں ہے تو اس کو مل جاتا، یہ منع ہے. کیونکہ قرآن میں یہ ہے کہ نبی جس سے منع کرے رک جاؤ. تو قرآن میں ہے تو اب جو بھی اس کے انڈر میں آ رہا ہے سب قرآن میں گویا کہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اجمالاً ہے. اجمال کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو اجمال یعنی شارٹ میں ہو، ایک دم پھیلا کے نہیں ہو، تفصیل ڈیٹیل میں ہو، ڈیٹیل میں ہو. جیسے مثال کے طور پر بادشاہ ہے اور کسی کو ذمہ دار بنا کے کہے کہ یہ جو بولے اس کی سنو. اب
اب اس کو یاد رکھو آپ. اب وہ جو بنایا ہوا گورنر یا حاکم یا جو بھی رہبر ہے وہ اپنے ماتحتوں سے کہے کہ چلو مسجد صاف کرو، بولے ہم نہیں مانیں گے. بولے بادشاہ نے بولا، اس نے بولا اس نے جو بولا وہ مانو، یہ تھوڑی بولا مسجد صاف کرو. بادشاہ نے بولا مسجد صاف کرنے نہیں، اس نے تو بولا اس نے جو بولا وہ مانو. لیکن وہ بولے کہ اس نے یہی تو کہا ہے، اب میں جو بھی بولوں اگر بادشاہ نے وہ نہ بھی کہا ہو، ضروری ہے بادشاہ وہ سب کچھ کہے مسجد صاف کرو، وضو خانہ دھو، اس کو پانی رکھو، اس میں استنجا کا پورا انتظام کرو، پبلک کے لیے کھانے کا انتظام کرو. کیا بادشاہ کے لیے بولنا ضروری ہے؟ نہیں. ایک ہی جملہ بادشاہ کا کیا ہے کافی، جو کچھ یہ کہے اس کی بات مانو. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا وما جو کچھ آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ یہ رسول تم کو دیں لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے امت کو، انسانیت کو کر دیا. اب ان سے تم کو لینا پڑے گا، تو جو بھی آپ کہیں اس کو ماننا پڑے گا، جس سے آپ روک دیں اس سے رکنا پڑے گا. تو حدیث کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوال یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تفصیلی طور پر قرآن میں نہیں ہیں. حلال و حرام اور اللہ کے احکام و نواہی، یہ کرو یہ مت کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ قرآن میں ان ڈیپتھ ڈیٹیل میں نہیں ہے. کہاں سے لینے کے لیے کہا اللہ نے؟ جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو. تو معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو جو کچھ دیا ہے آپ نے وہ لینا پڑے گا. یہاں اللہ نے ایسا یہاں پہ دو باتیں یاد رکھی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ فے کے مال کے تقسیم کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. منکرین حدیث بہت سارے لوگ ان کو اہل قرآن بولتے ہیں. کیا لائق ہیں وہ اس نام کے لائق ہیں وہ لوگ؟ کیا ان کو اہل قرآن کہا جا سکتا ہے؟ اہل قرآن تو وہ جو قرآن والا ہو، جو قرآن کے الٹا جا رہا ہے. قرآن بول رہا نبی کی مانو، وہ نہیں مان رہا، کیا وہ اہل قرآن ہے؟ نہیں ہو. تو وہ منکرین حدیث ان کو کہنا چاہیے، ان کو اہل قرآن نہیں کہنا چاہیے. ہم نام بھی صحیح دیں. بہت سارے لوگوں کو ہم سنی بولتے ہیں. سنی کون ہے؟ واقعی جو سنت پہ چلنے والا ہے. اس لیے اہل علم سلف ایسا لقب ان لوگوں کو نہیں دیتے تھے جو اس لقب کے حقدار نہ ہو. بدعتی کی تعظیم بھی سنت کی تحقیر ہے، اس کو یاد رکھیے. تو ہم کو ایسا لقب کسی کو نہیں دینا چاہیے جس میں اس کی تعظیم ہو، خصوصاً جب کہ وہ بدعات اور خرافات اور باطل فرقوں کا آدمی ہو. تو یہ منکرین حدیث ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فے کا جو مال ہوتا ہے، جنگوں کے سلسلے میں جو بھی مال آتا ہے اس میں ایک مال فے کا ہوتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. وہ مال بانٹنے کے بارے میں آیت ہے کہ جو مال تم کو رسول دیں وہ لے لو، جو نہیں دیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں شکایت مت کرو، اس سے رک جاؤ، لینے سے رک جاؤ، اپنے طور پر اس میں ہاتھ ڈال کے لو مت. تو یہ کس بارے میں آیت نازل ہوئی؟ فے کے. اس لیے آپ اس کو ساری حدیثوں کے بارے میں نہیں لے سکتے. کون بول رہا ہے یہ؟ اہل قرآن بول رہے نا؟ ہاں بول رہے بہت سارے لوگ، وہ ایبسنٹ تھے تھوڑی 2 منٹ پہلے. یہ منکرین حدیث کہتے ہیں. آپ اس کو کیسے ریفیوٹ کرو گے؟ بہت سارے مجھے آپ کرو ہم سن رہے ہیں نا، آپ بولو نا. آپ ان سے پوچھو گے کہ اچھا یہ فے کے مال کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیا؟ تو کہاں ہے یہ؟ بولیں گے بخاری میں ہے، مسلم میں، فلاں حدیث کی کتاب میں. اچھا آپ مانتے ہیں ان کو؟ یعنی آپ ان کو رد کرنے کے لیے ان میں سے دلیل لے رہے. یعنی آپ جس چیز کو رد کر رہے ہو، حدیث کو، آپ بول رہے حدیث نہیں ماننا چاہیے. آپ ان حدیثوں سے دلیل لے رہے ہو کہ یہ جو آیت ہے یہ فے کے مال کے بارے میں آئی. تو دلیل کہاں سے ملی؟ حدیث سے. تو ثابت کیا ہوا حدیث نہیں ماننا چاہیے. یعنی آپ جس کو نہیں ماننا چاہیے آپ اسی سے دلیل لے رہے ہو. آپ کیا کریں؟ مثال کے طور پر ان کی بات نہیں ماننا چاہیے، ان کی بات بھروسے کے لائق نہیں کیونکہ یہ گنہگار ہیں، ان کی بات نہیں ماننا چاہیے کے لیے ان کو ہی بلا رہے آپ.
اور پوچھے ماننا چاہیے؟ بولے نہیں. تو آپ انہی کی بات کو، یعنی آپ جس کو رد کر رہے ہو آپ اسی کو دلیل لے رہے ہو، یعنی آپ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے اور آپ اپنے سپورٹ میں اس کو گواہ بنا رہے ہو. کتنے چالاک ہے، چالاک ہے کہ بھولے، سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسری بات یہ کہ قرآن کے اس عموم میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کو اگر مان لے، کیونکہ ہم تو حدیث کو مانتے ہیں نا، ہم ان کے ایسا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بتایا آپ تو مانتے ہیں نا حدیث میں ایسا ہے، بالکل ہے. یہ آیت اگرچہ فے کے مال کے بارے میں ہے، لیکن اللہ نے اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ صرف فے کے مال میں سے نبی جو تم کو دیں وہ لو. ایسا ہے؟ آیت کیسی ہے؟ جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. فے کا مال دیں، فے کا مال لے لو. ہدیہ دیں، ہدیہ لے لو. حکم دیں، حکم لے لو. فے کے مال سے روک دیں، رک جاؤ، مت لو اس میں سے. دنیا کی کوئی چیز اٹھانے سے منع کریں، مت لو، وہ رک جاؤ اس سے. کسی کام سے منع کر دیں، اس سے رک جاؤ. تو یہاں عموم ہے جس میں فے کا مال بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ، یہاں جب عموم ہے اس کو عموم کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ عموم کا مطلب ہوتا ہے جنرل، جنرلائزیشن. ایک عام ہے، انکلوسیو ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. فے کا مال بھی آ جاتا ہے اس میں، فے کے مال کا انکار ہے نہیں. وہ آ کے اور بھی چیزیں، جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ رسول نے کیا صرف قرآن دیا ہے یا نہیں؟ جو احکام ہیں حلال و حرام کے، فرائض جو بھی ہیں، کیا صرف وہی علم دیا ہے جو قرآن کا ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ دیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی دیا ہے. صحابہ کیا کرتے تھے؟ ایسا کرتے تھے، آتے تھے قرآن بتاؤ ہم کو، ہاں ٹھیک ہے قرآن سنیں، بالکل بھاگو سیدھا گھر کو واپس، اس کے علاوہ کچھ سننا نہیں ہے. کیا ایسا کرتے تھے؟ نہیں. بعض لوگوں نے جہالت میں کہا کہ رسول نعوذ باللہ ڈاکیے کی طرح ہیں، ڈاکیے کا کام خط پہنچانا ہے، چلے جاؤ، اس کو کوئی مطلب نہیں اس سے. کیا ایسا ہے؟ نہیں. رسول قوم کے مربی ہوتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو صحابہ مستقل دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے. تو جو کچھ رسول دیں وہ لے لو. قرآن دیں، قرآن لو. قرآن کے علاوہ ایکسپلینیشن قرآن کا دیں، لے لو. مال دیں، لے لو. حکم دیں، لے لو. جو بھی دیں وہ لے لو. جس سے روک دیں، وہاں مت جاؤ، قرآن میں ہے، وہاں مت جاؤ، یہ مت کرو، یہ قرآن میں نہ بھی ہو تو قرآن میں ایک بات آ گئی جس سے روک دیں. وما نہاکم عنہ، جس سے روک دیں. اگر یہ آیت آپ دیکھیے، کوئی آدمی کہتے فے کے مال کے بارے میں، کوئی اگر فے کے مال کے لیے خاص ہوتی تو اللہ فے کے بارے میں بتاتا کہ فے کا مال میں ایسا 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 ہے. نہیں، اللہ نے عموم رکھا تاکہ ایک چیز میں اور بھی چیزیں آ جائیں، کیونکہ قرآن میں ہر دور کے لیے رہبری ہے. رسول جو دیں اس کو لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو ایک بات معلوم ہوئی، کیا حدیث کی ہم کو ضرورت ہے؟ قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ہم کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن کی اس آیت سے. سمپل کوشچن ہے. کوئی بھی منکر حدیث ہوں ان سے آپ پوچھیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے کے سوا بھی بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بولے بات تو کرتے تھے نا، کیسا نہیں کریں گے؟ وہ بات صحیح ہوتی تھی کہ غلط ہوتی تھی؟ کیا آپ کو قرآن کے حساب سے چلنا چاہیے، قرآن کے ماتحت تابع ہو کر چلنا چاہیے؟ ہاں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے، قرآن آتا تھا، آپ کو قرآن سمجھاتے تھے کیا؟ آج آپ کو قرآن سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا بچہ آیا، آپ کی بیوی آئی، بولی قرآن میں آیا تھا، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا کبھی ہوا کہ زندگی میں؟ ہوتا نا ایسا. کتنے لوگ جن کو نہیں سمجھتا ہے، پھر آپ سمجھاتے کہ نہیں سمجھاتے؟
تو اس دور میں جب آپ سمجھا رہے ہو لوگوں کو، کیا اس دور میں بھی ہر آدمی کو سمجھ جاتا تھا یا سمجھانے کی ضرورت باقی رہتی تھی؟ باقی رہتی تھی، کچھ لوگوں کو نہیں بھی سمجھتا تھا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جن کو قرآن نہیں سمجھاتے تھے؟ کیا نہیں سمجھاتے تھے؟ آپ سمجھاؤ گے کہ نہیں؟ جس کو نہیں میرے کو نہیں سمجھا، آپ سمجھاؤ ذرا، سمجھائیں گے کہ نہیں؟ تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے؟ ہاں۔ تو آپ کا ایکسپلینیشن ویلڈ تھا یا نہیں تھا، یا وہ رانگ ہے؟ بولے کہ نہیں وہ صحیح تھا۔ تو آپ ایک آدمی رسول کے وہ ایکسپلینیشن کو مانتا نہیں ہے تو کیا گناہ گار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایکسپلینیشن قرآن کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ باہر۔ حدیث کی ضرورت اس دور میں تھی، آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج بھی حدیث ماننی پڑے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج کا مولوی اگر سمجھا رہا، آپ پی ایچ ڈی اگر آپ سمجھا رہے قرآن کو بغیر کسی تفسیر کے، بغیر اس کے عربک ادھوری لنگڑی عربی کے ذریعے سے آپ جب سمجھا رہے ہو تو وہ ایکسپلینیشن ہے، دلیل آپ قرآن سے دے رہے ہو، آپ کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے۔ کیا رسول کی انڈرسٹینڈنگ آپ سے اچھی تھی یا آپ سے خراب تھی؟ نعوذ باللہ، اچھی تھی۔ ہر مسلمان سے اچھی تھی یا کوئی اور مسلمان ہے جس سے نمبر 2 پہ ایکسپلینیشن رسول کا تھا؟ نہیں، سب سے اچھا تھا۔ تو آئیڈیل ایکسپلینیشن کون سا ہے؟ فائنل ایکسپلینیشن کون سا ہے؟ دو مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے سمجھنے کے اعتبار سے تو کس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ اچھی ہے؟ رسول کی ہے۔ کس کا ایکسپلینیشن فیصلہ اچھا ہے؟ رسول کا ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سے اندر ہے یا باہر ہے؟ باہر ہے، کیونکہ جو رسول بول رہا ہے وہ بھی قرآن کے اندر، ایسے تو نہیں ہوگا نا، وہ سمجھانے کے لیے باہر ہوگا۔ تو وہ ہمارے لیے دلیل ہے، ایسا آپ نے پروسیڈ کرنا ہے، ایسا آپ نے اس کو سمجھانا ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ النحل میں آیت نمبر 44 میں، جو بات میں نے اتنی ساری کہی اس کی دلیل کہ آپ کے پاس نہیں ہو، اسی لیے آپ پہلی درس میں آپ کو میں امپریشن دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں گے نوٹس مل گئے، ابھی چلو گھر پہ جا کے پڑھیں گے۔ آپ کو یہاں بہت کچھ ایسا رہے گا جو اس کے ضمن میں آئے گا، یہ اجمال ہے، تفصیل نہیں، اس کو یاد رکھیں آپ۔ یہ مختصر نوٹس ہیں، آپ کو تفصیلی نوٹس اور درس میں ملیں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا ہے اے نبی، إِلَيْكَ، آپ کی طرف، الذکر، یہ نصیحت، یاد دہانی، ریمائنڈر، وارننگ۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت کی کتاب ہے۔ تو اے نبی یہ نصیحت کی کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیوں آپ کی طرف؟ کیوں ہر ایک کو کیوں نہیں دیا؟ لِتُبَيِّنَ، تاکہ، لام یہاں پر لام التعلیل ہے، تاکہ آپ، so that you should، تاکہ آپ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، سارے لوگوں کو آپ سمجھا دیں، بیان کریں۔ تبینہ، بیان سے، بیان بانا سے، بانا کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا۔ اسی لیے طلاق میں جو طلاق جس میں بیوی شوہر ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے ہیں اس طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق بائن، الگ۔ تو حق اور باطل، کنفیوژن اور یقین، ان دونوں کو الگ کرنے والی چیز کیا ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو بیان کر دیں۔ کیا بیان کریں؟ ما نزل الیہم، ما کیا، نزل نازل کیا گیا ہے، الیہم ان کے پاس، ان کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ تبیین نکال دیں تو پبلک کو کیا نازل ہوا معلوم ہی نہیں پڑے گا۔ تو اللہ نے دیکھیے سمپل آیت ہے، کتنی عمدہ آیت ہے یہ۔ اس میں منکرین حدیث کی ریڑھ کی ہڈی سرجری کے ذریعے سے نکالی جا رہی ہے۔ بھاگو آپ کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو یہ ڈیوٹی دی ہے کہ آپ سمجھاؤ، بتاؤ لوگوں کو کیا ہے یہ۔ لوگوں کو نہیں سمجھیں گا کیا نازل ہوا ہے، آپ سمجھاؤ لوگوں کو۔
کلیئر کٹ سمجھاؤ آپ. اور کس کو سمجھاؤ؟ عرب کے لوگوں کو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اور یہ کون ہے؟ یہ ناس ہے. ناس کون آتا ہے اس میں؟ تھوڑے لوگ آتے ہیں جبے والے نہیں، سارے لوگ. تو جب اللہ رب الناس ہے، اس دور کے لوگوں کا، عربوں کا رب تھا اللہ تعالی، یا آج بھی رب ہے سب کے لیے. تو یہ کس کے لیے تبیین ہے رسول کی؟ اس زمانے کے لیے ویلڈ تھا صرف؟ نہیں. کچھ لوگ منکرین حدیث میں الگ الگ کلر کے لوگ ہیں. کچھ بولتے ہیں کہ نہیں رسول کی بات ماننا ہی نہیں ہے، قرآن کافی ہے. کچھ بولتے ہیں نہیں، وہ تھا اس زمانے کے حساب سے تھا. جیسے ہر زمانے کی حکومت ہوتی ہے اس کی ماننی پڑتی ہے. آج ہٹلر کی بات ماننا ہے ہم کو، آج فلاں کی نیپولین کی بات ماننا ہے نہیں. اس زمانے کے بادشاہ تھے، آج کے نہیں. تو اس زمانے کے رولر تھے اللہ کے نبی، نعوذ باللہ، صرف حاکم تھے. آج اور حاکم ہے، اس زمانے میں اور حاکم تھا. آپ حاکم تھے، آپ کی بات ماننی تھی، لیکن کب؟ اس زمانے میں، آج نہیں. یہ دوسری پارٹی ہے. تیسری پارٹی بولتی آج بھی ماننا چاہیے تھا، لیکن آج کلیئر ہے ہی نہیں تو مانیں گے کیا؟ اتنا مکس اپ ہو گیا ہے کہ کیا مانے کیا نہیں مانے، کون سی نبی کی بات کون سی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے کو. تو ایک کام کرو، کیا کرو؟ چھوڑ ہی دو سب، چھوڑ دو سب. آج کچھ ہی نہیں، جب کنفیوژن آ گیا چھوڑ دو. تو یہ 3 ٹائپ کے لوگ ہیں ایک ہی نسب سے. یہ 3 قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ، یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے. کیوں؟ دیکھیے کہ ہم جس بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں اس میں حجیت حدیث کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے حدیث کی تقسیم، تفریق، ضعیف، صحیح، یہ سارا جو معاملہ آ رہا ہے اس میں ہم کو ان سے ڈیل کرنا پڑے گا. یہ لوگ بولتے اتنا حدیث میں ہے، قرآن اچھا کیا حدیث اچھی؟ جس میں کوئی کنفیوژن نہیں، وہ اچھا یا کنفیوژن والا اچھا؟ کیا لوگے آپ؟ تو بھولا بھلا مسلمان ایک دم ٹوپی ووپی پہن کے اتر اتر لگا کے سرما لگا کے بولے گا جس میں کوئی کنفیوژن نہیں وہ لے گا. تو حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن میں سب ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولیں گا قرآن میں نہیں بولا تو گیا ایمان سے باہر سیدھا. پہلے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوں اسلام میں، 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں ہو رہی، اپنی جمعہ ٹو جمعہ آ رہا ہوں، وہ بھی باہر ہو گیا. تو نہیں قرآن میں سب ہے. تو بولے سب ہے نا، آپ قرآن پکڑ کے چلو نا. تو وہ آدمی کیا ہوتا ہے، یہ باتیں بعض اوقات کیسی ہوتی ہے، بہت جلدی فٹ بیٹھ جاتی ہیں اور آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. تو قرآن میں سب ہے لیکن اجمالاً ہے، تفصیلاً سب ہے نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو پوچھا جائے گدا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، کیا بولیں گے؟ حرام بولے تو قرآن میں کدھر بتاؤ، اور حلال ہے بولے تو لاؤں ابھی کھلائیں بٹھا کے، دعوت ہے آپ کی. خوب کھانے کے بعد بولے گدا تھا یہ، کیا گدا ہے؟ پہلے پوچھ لیتا تو کھانے والا کیا کہے گا، میں بھی گدا ہی نکلا. پہلے پوچھنا چاہیے تھا دعوت کیا کی ہے. تو ایسے لوگوں کو گدھے کی دعوت کی جا سکتی ہے تاکہ مزید ان کی عقل میں اضافہ ہو. اور اللہ نے گدھے ہی کی مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس متن ہو اور فہم اور ایمان اور عمل نہ ہو. یاد رکھیے اس کو. مثل الذین حملوا التوراۃ ہے نا ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جن کو تورات دی گئی لیکن انہوں نے اس تورات کے حامل ہونے کا حق ادا نہیں کیا. ان کی مثال گدھے کی طرح ہے جو بوجھ اٹھائے ڈھوئے پھرتا ہے. جو علم کا حامل ہو لیکن اس کا سمجھنے والا اور عامل نہ ہو، تو ایسا انسان جو اس کے فہم اور عمل سے قاصر ہو، نہیں کر رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ اس پہ عمل کر رہا ہے، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے جس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لادا گیا ہو. علامہ آ رہے ہیں نیچے، کیوں؟ ان کے سر پہ اتنی کتابیں، پیٹھ پہ اتنی کتابیں. تو علامہ بولیں گے گدھے پر کتابوں کا ڈھیر لاد دی ہے. اس کو علامہ بول سکتے ہیں؟ نہیں. محدث بول سکتے ہیں اس پہ حدیث کی کتابیں رکھ دی تو؟ اگر نہیں بول سکتے. تو حامل علم واقعی عالم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کا صحیح فہم، اس کا یقین
اور اس کا عمل اس کی زندگی میں نہ آئے. اسی لیے اللہ نے یہود کو کیا کہا؟ گدھے کی طرح ہی ہے. تو یہاں بھی اس دور کے وہ حضرات بہت ہی معذرت کے ساتھ جو قرآن ماننے کے یقین اور کانفیڈنس کی بنیاد پر حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، یہ اسی صف میں ہیں. یہ انہی گدھوں کی طرح ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، کہ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، کہ جنہوں نے تورات لی لیکن تورات کا صحیح فہم اور اس پر عمل نہیں کر پائے. تو قرآن ان کے پاس ہے لیکن قرآن کا صحیح فہم نہیں ہے. جو نبی کے فہم کو چھوڑ کر قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرے وہ گدھے سے بدتر ہے. وہ گدھے سے بھی بدتر ہے. گدھا تو کم سے کم اپنے مالک کو پہچانتا ہے. یہ تو اپنے مالک کو واقعی پہچاننا نہیں کہ اپنے رہبر کو نہیں پہچان رہا ہے. رہبر کو بھی نہیں. دھوبی کا گدھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ برابر جاتا ہے نا اس کے ساتھ. تو یہ اس سے بدتر ہے کہ نبی اپنے رہبر کو نہیں پہچان رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے پیچھے چلنے کے لیے اس کو کہا ہے اس کو بھی نہیں پہچان پا رہی ہے. اس کی حیثیت ہی ختم کر دی نبی کی. اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے. تو یہاں پر اس آیت میں یہ بہت اہم آیت ہے. یہ سورہ النحل کی 44 نمبر کی آیت ہے. یہ بہت اہم آیت ہے. تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ رسول جو کچھ دیں وہ لینا ہے. ٹھیک. اس سے کیا آپ کو ملا کہ حدیثیں بھی اس کے انڈر میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ آ جاتی ہیں، کیونکہ جو رسول نے دیا ہم کو، اس لیے حدیث کی ضرورت ہے. نمبر 2، اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایکسپلین کیا، والنٹریلی کیا یا آفیشیلی کیا؟ سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ یعنی چلو میں اپنی طرف سے سمجھا دیتا ہوں. ایسا کیا؟ کس کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے؟ جب بادشاہ کی طرف سے حکم ہے سمجھاؤ، تو معلوم ہوا کہ بادشاہ اس پر راضی ہے کہ ایسا سمجھانا چاہیے. آپ سمجھانے کس کو بولیں گے؟ جس کو سمجھانے نہیں آتا اس کو بولیں گے کہ جس کو آتا اس کو بولیں گے؟ تیرے کو نہیں آتا نا سمجھانے، چل کھڑا ہو سب کو سمجھا. ایسا کریں گے آپ؟ اس کا سمجھایا کچھ بھی صحیح نہیں رہتا، چلو اس کو طے کرو مشورے سے اس کو سمجھانے کے لیے. کریں گے آپ؟ آپ کس کو سمجھانے کے لیے بولو گے؟ پوری امت کے لیے. ایک ایسے انسان کو آپ طے کرو گے کہ جو واقعی سمجھا ہوا ہے، جس کی سمجھ پر آپ کو اعتماد ہے. اب بتائیے آپ کا اعتماد ٹوٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو لگا بہت عالم ہے بیچارہ، جبہ پہن کے آیا، آپ بولے ذرا سمجھاؤ اس کو، بچے کو ذرا، وہ الٹا ہی بولنا شروع کر دیا. بیڑی نہیں پینے کا، تمباکو کھائے تو چلتا، ایسا بول دیا اس نے. ہم دیکھ پیتے گے بیڑی، ہم تمباکو کھاتے کھا لی. ارے بابا جبہ والا ہے، پھیٹے والا ہے، لیکن تو آپ خاموشی رہو. آپ خاموشی تھے اچھا تھا. آدمی کی عقل اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے. جیسی زبان کھولا عقل معلوم پڑ جاتی کتنی ہے. تو ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کا اعتماد غلطی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیا اللہ کا اعتماد، اللہ تعالیٰ کسی کو اپوائنٹ کرے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ ظاہر و باطن سب جانتا ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ سمجھانے لائق ہے. اللہ کو معلوم ہے یہ سمجھائے گا تو صحیح سمجھائے گا یا غلط بھی سمجھائے گا. اللہ ایسے کو طے نہیں کرے گا. تو اللہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سمجھانے کے لیے طے کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا سب اللہ کے نزدیک معتبر ہے، اور جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے واقعی وہ دین ہے. سمجھا؟ اب نبی کے سمجھائے میں کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کی تفسیر وہ حجت ہو گئی، جو نبی نے سمجھایا وہ حجت ہے. پچھلے واقعات کی تفصیل، بنی اسرائیل میں ایسا 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 تھا، وہ سب حجت ہے. نبی نے جو ایکسپلینیشن دیا وہ حجت ہے. جنت جہنم میں کیا کیا ہے وہ ڈیٹیل، قرآن میں جو بات آئی موٹی موٹی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے، تم جو سمجھے وہ نہیں ہے، ایسا ہے. تو جنت جہنم کی تفصیل، قیامت کی تفصیل. اس لیے آپ دیکھیے کہ صحابیہ نے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ آپ نے جب کہا کہ من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب ہوگا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی قرآن میں تو ہے نا کہ جس کا حساب آسان لیا گیا وہ کامیاب ہوگا.
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، نیک لوگوں کے بارے میں جن کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی نامہ اعمال، ان کا آسان حساب ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف کامیاب خوش لوٹے گا. تو پاس ہو گیا نا، وہ حساب ہو کے بھی پاس ہو گیا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب ہوا وہ عذاب دیا جائے گا، تو یہ تو تھوڑا ٹکرا رہی نا حدیث. لیکن حضرت عائشہ نے بطور اعتراض نہیں کہا تھا، بلکہ اس کو سمجھنے کے اعتبار سے پوچھا تھا کہ آپ کی بات، قرآن کی بات، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو کیا ہے. بعض لوگ اس کو الٹا دلیل بناتے ہیں. دیکھو حضرت عائشہ نے نبی کی بات کے مقابلے میں قرآن رکھا، تو اس سے خود ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی بھی بات ہو تو قرآن سے ٹکراتی ہو تو اعتراض کرنا چاہیے. حضرت عائشہ نے کیا. یوگا کوئی کرے گا الٹا ہو کے سب کو دے گا، سب الٹے دکھیں گے. سب کو بنا رہے سیدھا ہو جاؤ، سب الٹے ہیں تم لوگ. بولیے چاچا ذرا تم تھوڑے الٹے ہو جاؤ، سب سیدھا دکھے گا. بعض اوقات آدمی الٹا ہو جاتا ہے، سب اس کو الٹے دکھتے ہیں. تو یہاں حضرت عائشہ کی روایت سے وہ لوگ دلیل لیتے ہیں. ان کو بولیں آپ اس میں سے دلیل کائے کو لے رہے، آپ حدیث ہے یہ، آپ اس سے دلیل لے کے اصول بنا رہے جبکہ اس کو ہی مان رہے نہیں. پہلی غلطی. دوسری غلطی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف پیشی ہوگی، وہ جو حساب یسیر ہے، آسان حساب، وہ عرض ہوگا، یعنی اعمال کا پیش کرنا. اللہ بندے کے سامنے پیش کر دے گا کہ تو نے یہ کیا نا، ہاں کیا، یہ کیا، اللہ کیا، میں نے ایسا. تو بندہ بولتے جائے گا، مانتا چلا جائے گا، اللہ میں نے کیا سب کچھ، انکار نہیں کرے گا. اور اللہ اس کے بعد میں کہے گا کہ معاف کر دیا تجھ کو. یعنی اس کے سامنے اس کے اعمال، اس کا حساب اس طرح سے آسان ہوگا، کیا معاف. تو حساب ہوا ایک دم لائٹ حساب ہوا اس کا، ٹائٹ نہیں ایک دم. تو یہ کیا ہے؟ یہ آسان حساب ہے. اعمال نامہ اس کے سامنے بس پیش کر دیا جائے گا، کیوں کیا ایسا تو نے. تو اب وہاں کیا ہو گیا معاملہ؟ اس لیے آپ نے فرمایا من نوقش عذب، جس کا حساب ادھیڑا جائے گا وہ عذاب دیا جائے گا. تو معلومہ حساب کی دو قسمیں ہوئی. اسی لیے حساب وہاں کون سا ذکر کیا گیا ہے؟ آسان حساب. تو اس کے ساتھ ایک ایڈجیکٹو لگا ہوا ہے نا، وہ مطلق حساب نہیں ہے، آسان حساب ہے وہ. تو معلوم ہے ایک حساب کون سا ہوگا؟ مشکل بھی ہوگا. تو جو مشکل ہوگا اس کے بارے میں حدیث ہے، آسان کے بارے میں حدیث نہیں ہے. تو یہ کون سا فہم ہے؟ نبوی فہم ہے. اب اس میں مزید دلیل، اس کو کوئی دلیل بناتا ہے کہ حدیث کے مقابلے میں قرآن پیش کیا جا سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو انہوں نے قرآن کو مانا کہ حدیث کو مانا نا. تو حضرت عائشہ نے اس جواب کو تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ خاموش ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ قرآن کی ایسی بات جو حدیث سے ٹکراتی دکھائی دے، پھر اور حدیث میں ایکسپلینیشن اس کا مل گیا تو حدیث کو مان لینا چاہیے. تو اس سے تو الٹا حدیث کی حجیت ثابت ہوگی کہ فائنل اطمینان حضرت عائشہ کو کس پہ ہوا؟ کس کے ایکسپلینیشن پہ ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو معلوم ہوا کہ نبی کے ایکسپلینیشن کو مان لینا چاہیے. تو اس سے تو الٹا حدیث کی حجیت، آتھینٹسٹی ثابت ہو گئی. دین میں حجت ہے حدیث، ماننا ہی چاہیے، یہ ثابت ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ بہت لمبی بات ہے، اس کو میں ایک مقدمے کے طور پر اس موضوع کے لیے ضروری سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث کی تحقیق میں جو حدیث کے نہ ماننے کا ایک بہت بڑا سبب، بلکہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سبب، ان لوگوں کی پست ہمتی ہے جو حدیث کی تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، نہ اس کے لیے پریپئر ہونے کی اوقات ان کی ہے. بعض لوگ کیسا کرتے ہیں، پچھلے درس میں نے کیا سمجھایا تھا آپ کو کہ بچے کیا کرتے ہیں، دھاگا جب پھنس جاتا ہے پتنگ کا، بہت الجھ گیا ہے ایک دم، تو بچہ سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں آ رہا تو کیا کرتا، ادھر سے توڑتا ادھر سے توڑتا، پھینک دیتا اس کو، اور گرہ مان کے بچا ہوا دھاگا استعمال کرتا. کون اتنا کرتے بیٹھے گا بھائی؟ تو یہی منکرین حدیث کی مینٹالٹی بچوں والی ہے. لیکن عقل مند آدمی کیا کرتا ہے، صبر سے سکون سے برابر کھولتا ہے، اس کو الجھا ہوا معاملہ ہے اس کو سلجھاتا ہے. سلجھانے کے لیے صلاحیت اور صبر چاہیے، سلجھانے کے لیے صلاحیت بھی چاہیے، صبر بھی چاہیے. اور ان کے پاس یہ نہیں ہے.
تو ان کے پاس اتنی محنت کون کرے گا؟ راوی، سند، کتابیں، طرق، متابعات، شواہد، اور یہ اتنی کتابیں، اور کون پڑھے گا بابا اتنا؟ کون؟ ون بک. عیسائیوں کے پاس ایک کتاب ہے، اپنے پاس بھی کتاب ہے، شارٹ، بس ختم، چھٹی. تو یہ مینٹالٹی ان کی ہے. یہ یعنی شارٹ کٹ والے لوگ ہیں جو گمراہی کے لیے آدمی کے لیے یقینی ضمانت ہے. نبی کا راستہ چھوڑ کے جتنے شارٹ کٹ ہیں سب رانگ کٹ ہیں، سب رانگ کٹ ہے. نبی کا راستہ اگر لانگ کٹ بھی دکھائی دیتا ہے تو وہ رائٹ کٹ ہے، سیدھا راستہ ہے، وہ صحیح ہے، صحیح راستہ ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی. ایک بات اب دیکھیے، یاد رکھیے ہم کو حدیث کی ضرورت کیوں ہے. نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے وہ ہم کو ماننا ضروری ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. جس سے منع کیا رکنا ضروری ہے، اللہ نے کہا. نمبر دو، قرآن میں جو باتیں ہیں ان کو سمجھایا کس نے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کا ماننا بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کا آفیشیل ایکسپلینیشن ہے، اللہ کی طرف سے شاہی تفہیم ہے، وہ ربانی تفہیم ہے وہ، اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے. نمبر تین، یہ ہوا کہاں تک؟ دو چیزوں تک آ گیا. یہ اب دو چیزوں تک آ گئے. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت الجھا ہوا میٹر ہے، اس کو ہم بہت ہی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت بڑا موضوع ہے، اس کو ہم اختصار میں آج ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دو چیزیں ہم نے لی. ایک، نبی کا حکم، ایسا کرو. دو، نبی کی تفہیم، ایسا ہے، یہ ایسا ہے، جنت ایسی ہے، بنی اسرائیل ایسے تھے، قیامت ایسی ہوگی، غیب کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. تو جو ایکسپلینیشن ہوتے ہیں جس میں حکم نہیں ہوتا ہے، حقائق ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے حکم، نماز پڑھو، سجدے میں ایسا کرو، رکوع میں ایسا کرو، یہ کیا ہے؟ حکم ہے، حکم ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ تفہیم ہوتی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے، نشانیوں میں سے ہے. تو جو کوئی حج کرے وہ ان کا طواف کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کی سعی کر سکتا ہے. فلیطوف بہما، طواف کا لفظ اللہ نے استعمال کیا سعی کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت پڑھی اور حج کیا تو آپ نے کیا کہا؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. کیسے؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان الصفا والمروہ. ظاہر بات ہے جب دو پہاڑ ہیں آپ نے یا تو یہاں سے شروع کرنا ہے یا تو وہاں سے شروع کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے کہا میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع. تو آپ نے صحیح کہاں سے شروع کی؟ صفا سے، کیونکہ پہلے نام کس کا آیا؟ صفا کا. سمجھ میں آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی باتوں کو سمجھایا ہے لوگوں کو. یعنی کئی باتیں قرآن کی نہیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، آپ نے سمجھایا اس کو. جیسے عائشہ کا واقعہ آپ نے دیکھا. تو ایک تو ہوا حکم، پھر منع کرنا، دونوں اس میں آ سکتا ہے. دو، چیزوں کی حقیقت کیا ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. قرآن کی باتوں کی تفصیل کیا ہے آپ نے سمجھائی. تیسری ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ الذین آمنوا. نہیں، اب یہ تو ہو گیا، اب مثالیں بہت ہیں اس کی. ایک ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا، منع کیا. دوسرا سمجھایا. اب کیا بچا؟ عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. تو ٹھیک ہے آپ نے جو بولے ہو ماننے کا، آپ نے جو کیے وہ پرسنل لائف ہے آپ کی. کوئی بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے؟ کیونکہ آج دنیا میں عام طور سے کیا ہوتا ہے، بھائی ہم جو کر رہے ہو مت دیکھو، جو ہم بول رہے ہو دیکھو، یہی بولا جاتا ہے نا عام طور سے. اس لیے کہ عام طور سے دائی قول و عمل میں مطابقت کر پاتا ہے نہیں. اس لیے دائی کی زندگی حجت بناتا ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں. بولتا جیسا میں بول رہا ہے ایسا مانو، تم ایسا کرتے لیکن میرا عمل مت دیکھو. حالانکہ یہ بھی کیا ہے؟ صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. آپ بول رہے ہیں مجھ کو عمل کے لیے، صرف سننے کے لیے. کوئی آدمی پوچھے گا اس سے آپ یہ جو بول رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے،
سامنے والا کہہ رہا ہے آپ تو نہیں کرتے ایسا، میرا عمل مت دیکھو. تو بھولا سمجھا اتنا سننے والے کو. ٹھیک ہے میں بھی نہیں کرتا ہوں، میں کیا کر رہا، میرا عمل مت دیکھو، میں آپ کا نہیں دیکھتا ہوں. میں نے سنا آپ نے کہا سمعنا وعصینا. بنی اسرائیل کیا کہتے تھے، ہم نے سنا مانتے نہیں ہم لوگ اس کو. یہ وہی معاملہ ہوا کہ ایک آدمی جب دوسروں کو بولا خود بھی عمل کرنا چاہیے. تو اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نعوذ باللہ ایسا تھا؟ آپ کی عملی زندگی نہ صرف یہ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق تھی، بلکہ لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو شریعت اور پیمانہ مقرر کیا ہے. بلکہ آپ کی زندگی اللہ کی مرضی کے اتنا مطابق تھی کہ جس کی زندگی ویسی نہیں ہوگی اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا. اللہ آپ سے اتنا خوش تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا اللہ اس سے بھی خوش ہو جائے گا. تو یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے؟ نہیں، یہ انٹرنیشنل معاملہ ہے. سارے عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد لام التاکید اور قد، یقیناً، ان فیکٹ، ویریلی، وداؤٹ ڈاؤٹ، بے شک. لقد کان لکم، یعنی شک میں مت رہو تم لوگ، اس کو اچھی طرح سے سمجھو. اللہ نے یہاں لقد کہا ہے، لقد یقیناً، بغیر کسی شک کے. کان لکم فی رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، اچھا نمونہ ہے، اچھا اگزامپل ہے. کہ اگر کوئی عمل دیکھ کر اپنے عمل کو صحیح کرنا چاہے تو اس کے لیے بہترین اگزامپل، بہترین نمونہ کہاں ہے؟ کس کو دیکھنے کا؟ نانا کو، دادا کو. آج ہمارے یہاں نمونہ کون ہے؟ بیٹے سب کیا پاگل ہے کیا؟ آپ نے چیک اپ کیا ان کا؟ بغیر چیک اپ کے بول رہے نہیں پاگل. ایک آدمی، لوگوں کا پیمانہ کہ ہمارا سماج، باپ دادا، اپنے باپ دادا سے چلتے آیا، وہ صحیح ہے کہ غلط ہوگا؟ باپ دادا صحیح تھے نا سب. تو باپ دادا سائیکل چلاتے تھے تو بائک کیوں چلا رہا؟ ارے وہ زمانہ الگ تھا. تو انہیں دنیا میں ان کا نہیں چلے گا، دین میں چلے گا. حالانکہ الٹا معاملہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس کو دے رہا ہے؟ باپ دادا کو، یا فلاں کو، یا فلاں کو. اللہ نے کس کے عمل کو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اللہ کی طرف سے آفیشلی ایکسیپٹڈ ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو قبول کیا، بلکہ اللہ نے کیا کیا؟ تمہارے لیے رسول کا طریقہ ضروری ہے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا سورہ آل عمران میں، یہاں پر آیت نمبر 31 میں قل. تو قل کون سی آیتوں میں کہا جاتا ہے؟ آپ بتائیے، ایک بات بتائیے، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پورا پہنچانا تھا یا تھوڑا؟ پورا. اور یہاں اگر کسی آیت میں قل نہ آئے تو کیا لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ نہیں نبی کے لیے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے پہنچاؤ. تو ہر آیت پہنچانا ضروری ہے نا نبی پر. اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی آپ کہو لوگوں سے. تو اگر نبی کہتا اللہ تو بتانا پڑتا کہ نہیں؟ تو پھر کہو کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو معلوم پڑے اسپیشل حکم ہے یہ. بتاؤ، کیا بتاؤ؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھ کو فالو کرو. تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کرنا
اللہ کو راضی کرنے خوش کرنے کے لیے ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. کیونکہ اسپیشلی اللہ نے کہا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو خوش کرنا چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, ورنہ نہیں خوش ہوگا. منمانی کر کے آئے گا نہیں ہوگا, کسی اور کو نمونہ بنائے گا اللہ خوش نہیں ہوگا. تو اللہ نے اپنی رضا بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیے کہ جب اللہ نے کہا تمہارے لیے رسول میں نمونہ ہے, تو رسول کی پوری زندگی کیا ہے ہمارے لیے؟ اچھا نمونہ ہے. اور ہم کو فالو کس کو کرنا ہے؟ رسول کو. قرآن میں کیا ہے؟ کس کا کلام ہے قرآن؟ قرآن میں ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیسا اٹھتے تھے, رات میں کب لیٹتے تھے, نماز کیسی پڑھتے تھے, کھانا کیسا کھاتے تھے, بات کیسا کرتے تھے, چلتے کیسا تھے. تو نمونہ آپ کے عمل ہیں کہ نہیں؟ تو وہ قرآن میں ہے کہاں ہے؟ تو صحابہ پہ جب یہ حکم آیا تو وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن پڑھتے تھے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنے کے لیے. جب آپ کی زندگی نمونہ ہے تو وہ قرآن میں دیکھتے تھے, آپ کی زندگی کہاں دیکھتے تھے؟ آپ کو دیکھتے تھے. تو قرآن کے اندر دیکھتے تھے یا باہر؟ باہر. اور وہ جو آپ کی زندگی صحابہ نے دیکھی اس کو اس زمانے کے لیے نمونہ ہے یا بعد والوں کے لیے بھی؟ بعد والوں کے لیے بھی ہے. تو انہوں نے جو نقل کیا وہ خامخواہ غلطی کی, نعوذ باللہ. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں خامخواہ اتنے بکھڑے بنا کے رکھے, ایک قرآن کی اتنی ساری کتابیں بنا کے رکھ دی ان لوگوں نے حدیث کی. اب اس کو معلوم نہیں ہے اس کی ضرورت کتنی ہے, ورنہ قرآن سے یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ نازل کس پہ ہوا ہے. قرآن کس پہ نازل ہوا؟ قرآن میں محمد لا کے کھڑا کر دیا, یہ محمد ہے تو چلے گا. کوئی آدمی کہے قرآن کس پہ؟ بما نزل علی محمد ہے نا قرآن میں, جو لوگ ایمان لائے اس پر جو محمد پر نازل ہوا ہے. ایک محمد اپنی بستی میں سے ڈھونڈ کے لایا ہے کو جبہ وبہ پہنا کے, بولے دیکھو اس کا نام کیا ہے؟ محمد ہے. اور خاص بات یہ اس کے ابا کا بھی نام محمد ہے, اس پہ قرآن نازل ہوا ہے, مانو. قرآن میں ہے نا محمد پہ نازل ہوا, اس کو مانو, یہ محمد ہے. بولے ہمارے بھی اس پہ بھی نازل ہوا ہے. جتنے محمد صاحب پہ نازل ہوا ہے مانے گا. کون سے محمد؟ یہ وہ جو 50 سال پہلے تھا, 100 سال پہلے تھا, کون سے محمد؟ قرآن میں ہے. بولے ہسٹری میں ایسا. ہسٹری ابھی خالی قرآن نہیں, حدیث آپ کو نہیں چلتی, آپ کو ہسٹری چلتی. اس کی مسٹری ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. کون سی منسٹری سے آرڈر ہے آپ کو؟ یعنی معلوم ہوا آپ قرآن کس پر نازل ہوا اس کے لیے قرآن سے باہر جاؤ گے کہ نہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ اب آپ پیچھے پکڑو اس کا. کیا قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تھوڑا ایموشنل اس کو بنانے کا. آپ قرآن سے باہر تلاش کر, یعنی اتنا بیسک کوشچن بھی قرآن میں نہیں ہے کس پہ نازل ہوا, کون سے محمد. ارے قرآن میں ہے نا عرب والے, ٹھیک ہے عرب والا محمد پکڑ کے لاؤ. یہ لوگ محمد پڑھنے کو آیا انڈیا میں, پی ایچ ڈی کر رہا ہے. ارے وہ نہیں, وہ امی تھے یار. ٹھیک ہے یہ امی ہے, دیکھو اس کا ابا. چلے گا آپ کو؟ آدمی تعین نہیں کر سکتا ہے. یعنی قرآن کو قرآن ماننے کے لیے قرآن سے باہر کی ضرورت ہے. قرآن کہاں ختم ہوتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قرآن میں پہلی صورت یہ ہے. بلکہ جو لوگ قرآن میں بولتے ہیں وہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. تو آپ بتائیے جو وٹنس ہے وہی بول رہا ہے کہ میں معصوم ہوں, جس پہ الزام ہے وہی بول رہا ہے. کوئی آدمی بولے قرآن میں ہے تو قرآن خود محفوظ ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ تو خود اس کے بارے میں ہم شک کر رہے ہیں. تو جواب کیا ہے؟ نہیں, آپ کو بتانا نہیں 1400 سال سے وہی ہے قرآن. یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے یہ اللہ کی کتاب. کون بولا آپ کو؟ اور سب مانتے ہیں, سب مانتے, تو حدیث کو بھی تو سب مانتے نا. تم کیوں نہیں مانتے پھر؟ جیسے اسی لیے ان کے پاس منکرین حدیث کے پاس آخری سہارا اور سب سے پاورفل سہارا مسلمانوں کا اجماع ہے. اس کو یاد رکھیے. اینڈ میں کیا بولے گا؟ آپ بولو یہ قرآن ہے. کون بولا تم کو؟ اور وہ قرآن ہے نا, سب مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. کون بولا آپ؟
اور اس کی حفاظت یعنی اتنے پورے کی حفاظت یہ سورہ بقرہ کی ہے، سورہ کون سی نساء کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ کون پتہ ہے آپ کو؟ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ کون بولا آپ کو؟ اس پہ لکھا ہوا ہے یہی قرآن، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ الناس تک جو قرآن ہے اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا۔ کون بولا آپ کو؟ ہے اس میں، اس آیت میں؟ نہیں۔ تو بولے گا سارے مسلمان ہر دور میں مانتے آئے کہ یہ قرآن ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے۔ اچھا آپ کے نزدیک اجماع دلیل ہے کیا؟ اچھا ہم ذرا بیٹھو، تھوڑی چائے پیو اور سنو ایک بات۔ سارے مسلمان شروع سے لے کر آج تک یہ مانتے آئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننا ضروری ہے۔ آپ ایک اجماع مان رہے، دوسرا اجماع کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ افلا تعقلون، قرآن میں ہے یہ، افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ قرآن ہی کی آیت دلیل میں پیش کر سکتے ہیں بیچارے کو شروعات میں، جب حدیث مانیں گے تو حدیث سے بھی بول سکتے اس کو۔ تو یہ بنیادی بات ہے جو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی دین میں کیا ہے؟ حجت ہے۔ حجت کے معنی بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ۔ دیکھو ہم حجت، پھر واپس حجت ان کے یہاں پہ جہاں بھی ملے حجت، اس میں بھی حجت۔ حجت کے معنی کیا ہے؟ حجت کے معنی ہے کہ ایک آدمی کے پاس وہ چیز جب آ جائے تو اس کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت۔ اس کو حجت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس وہ چیز آ گئی، جیسے رسول نے بول دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اب آپ کی بات اس پر کیا ہے؟ حجت ہے۔ اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہیں ماننے میں، نہیں۔ اب تک شک میں تھا کروں کہ نہیں کروں، جب رسول کی بات مل گئی، اللہ کی بات مل گئی، تو اب کیا ہو گیا؟ حجت پوری ہو گئی، یعنی اس کے اوپر ثابت ہو گیا۔ وہ ایسا پروف، ایسی دلیل جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسی دلیل جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ خود ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ماننا لازم ہے، جس سے بات ثابت ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے اللہ کی بات حجت ہے، ویسے رسول کی بات بھی کیا ہے؟ حجت۔ اب کوئی یہ نہ سوچے اللہ کی بات حجت کیسا ہو سکتی ہے، اللہ کیوں کسی سے حجت کرے گا؟ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے فائنل اتھارٹی، جو کسی اور ایکسٹرنل پروف کی یا کسی اور سہارے کی جس کو ضرورت نہیں ہو، وہ خود دلیل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت۔ تو یہ باتیں ہم نے دیکھی کہ میں سمجھتا ہوں کافی اتنا ہمارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہم کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی پوچھے کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھو نا، اللہ اللہ کرو، بس کافی ہے، اتنا اچھا قرآن ہے، ثواب ہے۔ حدیث کے ہر لفظ پہ آپ کو 10 نیکی ملتی کیا؟ ملتی۔ اب بھولے بھالے کچھ چالاک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ حدیث پڑھتے ہو، حدیث پڑھنے میں آپ کو کیا ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی؟ بھولا مسلمان کیا بولے گا؟ نہیں۔ قرآن پہ ملتی کہ نہیں ملتی؟ تو آپ بتاؤ زیادہ ثواب کس میں ہے کہ نہیں؟ زیادہ ثواب کس میں ہوا؟ قرآن میں ہوا۔ تو قرآن پڑھو نا، اس سے اچھا۔ تو اب ایسا کر کے ایک آدمی کو بعض اوقات لوگ کنفیوز کرتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم حدیث کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ہم حدیث کو سمجھ رہے ہیں۔ تو قرآن سمجھنے سے آدمی ہدایت پر باقی رہے گا یا تلاوت سے؟ اسی لیے حدیث بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ایمان کے لیے صرف تلاوت قرآن کی کافی ہے یا اس کو سمجھنا ضروری ہے؟ سمجھنا ضروری ہے۔ تو وہ جو آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں قرآن کا، اس پہ آپ کو 10 نیکی ملتی؟ 10 نیکی ملتی کہ ترجمے پہ انگلش والے ہر اے پہ 10، بی پہ 10، سی پہ 10 مل رہا ہے آپ کو؟ نہیں مل رہا ہے۔ تو آپ کاہے کو پڑھ رہے ہیں؟ آپ خالی تلاوت کرتے رہو، چلے گا نہیں، بولے سمجھنا پڑے گا۔ تو آپ کو انسان کا کیا ہوا ٹرانسلیشن پہ ثواب نہیں مل رہا، پھر بھی پڑھ رہے ہیں، اور جو نبی نے سمجھایا وہ آپ نہیں پڑھ رہے، یہ کہہ کر کے قرآن کی نیکیاں اس پر نہیں ہے، جیسے یہ ضروری ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ ضروری ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ تو ایسے بہت سارے شبہات لوگ پیدا کرتے ہیں، ہم کو ان کا جواب دینے آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فتنوں کے دور میں ایک ایسا دور ہے جس میں ہر فتنہ انٹرنیشنل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کبھی دور تھا دنیا میں؟ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا ایسا۔
ایک علاقے کا فتنہ اس علاقے میں رہتا تھا، پیدا ہوا، بڑا، مرا، گیا فتنہ، تاریخ کے پنوں میں دفن ہو جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا دور ہے کہ دو اعتبار سے اس میں پرابلم ہے۔ ایک یہ کہ میڈیا کی طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک علاقے میں ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے، وہ ابھی پودے کا پیڑ نہیں بنتا ہے لیکن پوری دنیا میں چھا جاتا ہے، ہر آدمی تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں آج، کہ بہت ساری ایسی چیزیں، ڈاؤٹس اور بہت سارے کنفیوژن مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، رسول کے بارے میں آج نکال رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں شبہات پیدا کر رہے ہیں، غیر مسلم بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے پھر ضروری ہو گیا کہ وہ شخصیت جس نے قرآن دیا، اس کی زندگی پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ کو حدیث سے پھر بھی ڈیل کرنا پڑے گا۔ کوئی منکر حدیث کتنا پیدل ہے آپ سوچئے، بولے گا ہم حدیث کو نہیں مانتے، بولے گا ارے ان کی تو کوئی ہسٹری نہیں ہے، ان کے پاس بس ایک کتاب ہے، کیا ہے یہ، کس کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے یہ؟ تو حدیثوں کی طرف آنا پڑے گا کہ نہیں، کون محمد؟ تو حدیثیں لینی پڑے گی کہ نہیں، کیسے تھے وہ بتاؤ ذرا، جس نے قرآن دیا کیا کریں گے، قرآن پیش کریں گے کیا، اس کو حدیث نہیں بتانی پڑے گی؟ تو ایک آدمی کسی چیز کا دینے والا کیسا ہے یہ بھی تو دیکھتا ہے نا، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، پھر وہ تہمتیں جو لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی صفائی کے لیے دیکھنا پڑے گا کون سی بات معتبر ہے کون سی بات معتبر نہیں۔ بہت سے اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو حدیث ہی معتبر نہیں ہوتی ہے، جھوٹی جھوٹی گھڑی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ علم ضروری ہے۔ کون سا علم؟ حدیث کی تحقیق کا علم۔ سمجھ میں آئی بات؟ آج اس دور میں کوئی آدمی بول سکتا ہے محدثین نے سب کیے نا، آپ گئے نا، ہو گئے نا، کائے کو اتنا سب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہر دور میں علم ضروری ہے۔ اسماء و رجال کا علم، مصطلح الحدیث کا علم، اصول الحدیث، اصول الفقہ، یہ سارے علوم آج بھی ضروری ہیں، اور جو طالب علم بنیادی علوم حاصل کر لے ان میں تخصص اس کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائیں۔ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز کہ حدیث کو حدیث کیوں بولتے ہو اور حدیث کے معنی کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں حدیث کا لفظ کیسے کیسے استعمال ہوا ہے۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور اس سے آگے ہم چلیں گے۔